ایک بات آپ کو بتاؤں، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل میں کافر تھا، اس پہ مصیبت آ گئی۔ دیکھو کبھی کبھی مصیبت بھی رحمت ہوتی۔ بنی اسرائیل میں کافر تھا، اس پہ مصیبت آ گئی۔ اب مصیبت آئی تو اتنا پریشان ہوا کہ مسئلہ کہیں حل ہوتا نہیں تھا۔ تو اس نے کیا کیا، وہ یہودیوں کے عبادت خانے میں گیا، وہاں اس نے پکارا جن کو وہ پکارتے ہیں، کوئی جواب نہیں آیا۔ عیسائیوں کے عبادت خانے میں گیا، وہاں پکارا، کوئی جواب نہیں آیا۔ مشرکوں کے بت خانے میں گیا، وہاں پکارا، کوئی جواب نہیں آیا۔ تو جو اہل ایمان تھے ان میں سے کسی نے کہا اللہ کو پکار، اللہ کو پکار۔ اللہ کہاں ہے؟ خود ہی پتہ بتاتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کو پکار، اللہ کو پکارنے کہاں جاؤ، کہاں جہاں ہے وہیں سے پکار۔ یہودیوں کے عبادت خانے میں جا کے ان کو پکارا، وہاں سے کسی کو پکارا، عیسائیوں کے یہاں سے کسی کو پکارا، مشرکوں کے یہاں سے پکارا۔ اب اہل ایمان نے کہا، ایمان والوں نے کہا کہ جہاں ہے وہیں سے اللہ کو پکار۔ اس نے اللہ کو پکارا، اس کو جواب آیا لبیک یا عبد، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتوں نے کہا اللہ یہ مشرک، بت پرست، یہودیوں کے خداؤں کو پوجنے والا، عیسائیوں کے خداؤں کو پوجنے والا، اب یہ ایک بار اس نے اتنے دنوں سے بغاوت کی اور ایک بار آ کر کے کیا کہتا ہے یا اللہ، اور تو اس کو جواب دیتا ہے۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو جھوٹے خداؤں میں اور سچے خدا میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ یہ میرا اللہ ہے، ہمارا خدا ہی ہے۔ وہ رسول ہاشمی رحمت تمام آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور اسی آزادی کی بنیاد پر اس کو لیلۃ البراءت کہا گیا ہے، آزادی کی رات۔ قبرستان حاضری دو، حاضری اس لیے قبرستان دو کہ اس کی کچھ حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، شب برات میں سب کو بخشا جاتا ہے، انہیں نہیں بخشا جاتا جنہوں نے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی یا ماں باپ کو ناراض کیا۔ تو جو زندہ رشتہ دار ہے وہ تو ان سے مل کر معافی مانگتا ہے، اور جو قبروں میں رشتہ دار سو رہے ہیں وہاں جا کر ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، تو وہاں ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ پہلی حکمت۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ شب برات میں سال بھر کے مردوں کی لسٹ صحابہ کو، فرشتوں کو دی جاتی ہے کہ اتنے اتنے لوگ اس سال انتقال کریں گے، یہ تقسیم ہوتا ہے معاملہ، اتنے اتنے لوگوں کا انتقال ہوگا، تو فرشتوں کے ہاتھ میں وہ لسٹ جاتی ہے۔ آقا فرماتے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہنسی کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کھا رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو شادی کے پلان بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کے لیے قلم چلتا ہے کہ ان کا نام زندوں سے نکال کر مردوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ تو اب ہم اس رات قبرستان اس لیے رہتے ہیں تاکہ ہماری موت ہمیں یاد آئے، اور جب ہماری موت ہمیں یاد آتی ہے تو ہم اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ کتنی واضح حدیث ہے جس کو ہمارے اسلاف نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر لکھتے ہیں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، اس طرح سے بہت سے بزرگوں نے لکھا۔ حدیث یہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ کا جو لقب ہے، اور محدثین نے بھی اس کو اس اعتبار سے لکھا، شب برات کے حوالے سے نہیں لکھا، اماں عائشہ کے حوالے سے لکھا۔ اماں عائشہ کا نام عائشہ ہے، صدیق کی بیٹی اس لیے صدیقہ ہے، لیکن ان کا ایک لقب ہے حمیرہ، انہیں حمیرہ کہتے ہیں، اور یہ لقب حضور علیہ السلام نے اماں عائشہ کو دیا، کیا؟ حمیرہ۔ حمیرہ کا مطلب آپ یوں کر سکتے ہیں
सुर्ख रंगत वाली को कहते हैं हुमैरा। अब इस पर मुहद्दिसीन ने जो बहस की है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा को हुमैरा का लक़ब क्यों अता फरमाया, हुमैरा क्यों कहा, तो बात यह है कि अम्मा आयशा खुद फरमाती है, रावी कौन है, अम्मा आयशा सिद्दीका मेरे रसूल की महबूब ज़ौजा। अम्मा आयशा सिद्दीका अहदीस में बड़ी बारीक नजर रखने वाली, हजारों ताबईन की उस्ताद हैं, सैकड़ों सहाबा की उस्ताद हैं अम्मा आयशा। 1/3 इस्लाम उम्मत तक पहुंचाने वाली है अम्मा आयशा। अम्मा आयशा वो है जिसकी शान में अल्लाह ने सूरह नूर की आयतें नाजिल की। अम्मा आयशा मोमिनीन की माँ वो है जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ। कायनात की कोई औरत जनाबे हव्वा से लेकर के आज तक, आज से लेकर कयामत तक कोई औरत न पैदा हुई है न पैदा होगी जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ। ये अम्मा आयशा का बिस्तर है कि हुजूर उस बिस्तर पे मौजूद होते और अल्लाह का कलाम नाजिल होता। ये भी मेरे नबी की शान है। मूसा अगर तौरेत चाहिए तूर पर आकर ले जाओ, ईसा इंजील चाहिए फुला मुकाम पर आकर ले जाओ, लेकिन कुर्बान मेरे मुस्तफा की शान ये है, महबूब कुरान चाहिए तुझे नहीं आना, तू जिधर जाएगा कुरान भी तेरे पीछे पीछे आएगा, कुरान तेरे पीछे आएगा। महबूब तू हरम काबा में होगा तो कुरान वहां भी आएगा, तू मदीने तैयबा में होगा कुरान वहां भी आएगा, तू ओहद में होगा कुरान वहां भी आएगा, तू बद्र में होगा कुरान वहां भी आएगा, हत्ता कि तू आयशा के हुजरे में बिस्तर पे आराम कर रहा होगा कुरान वहां भी आएगा। लेकिन कुरान तो अल्लाह का कलाम है। आप तवज्जो फरमाएं अपने नबी की शान क्या है। अर्ज कर रहा था अम्मा आयशा को हुमैरा का लक़ब कब मिला, इस पर मुहद्दिसीन ने बहस की। कहते हैं हुआ यूं कि एक रात अम्मा आयशा की बारी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा, हुजूर अलैहिस्सलाम अज़वाज मुतहरात के घर में बारी बारी रहते थे। एक दिन इसके यहाँ और एक रात, एक दिन उसके यहाँ और एक रात, ऐसे तकसीम थी। तो अम्मा आयशा खुद फरमाती है कि मेरे घर हुजूर की बारी थी। आज मेरे मुकद्दर चमके थे कि नबी पाक अल्लाह के महबूब मेरे घर आए थे, हुजूर मेरे घर तशरीफ रखते थे। लेकिन मैं ये चाहती थी कि आज हुजूर मुझे शरफ बख्शें। हमारा मसलक अदब है। हम लोग जब भी बात हदीस की और सहाबा और अज़वाज मुतहरात की करते हैं तो हम फिर एक्टिंग नहीं करते, हम तो अल्फाज ढूंढते हैं। हम अल्फाज ढूंढते हैं कि आखिर कौन से अल्फाज मिले जिसमें अदब से अदब की तरफ, अदब से अदब की तरफ अल्फाज हमें मुंतकिल करें, हमें उस तरफ ढालें। और खुदा की कसम हम अल्फाज का इंतखाब अपने इल्म और समझ के मुताबिक वो करना चाहते हैं जिसमें ताजीम का पहलू ज्यादा हो, क्योंकि अद्दीन कुल्लुहु अदब, दीन मुकम्मल अदब का नाम है। अम्मा आयशा के बारे में ये कहना कि वो तो बीमार नहीं होती थी और बीमार होने की एक्टिंग करती थी, ये हमारे यहाँ नहीं है। अरे एक आम औरत जो एक्टिंग करे उसे अच्छा नहीं समझा जाता। नबी की बीवी जिसकी शान में सूरह नूर नाजिल हो वो एक्टिंग कैसे कर सकते? एक्टर तो आप है जी, आपको एक्टिंग करनी आती है। आप बंदर बूढ़ा होता है कुलाटी खाना नहीं भूलता, तो आपने तौबा तो कर ली है आर्केस्ट्रा से, गाने से, लेकिन आज भी वो गाने की हराम कमाई तुम्हारी रगो पे में है। इसलिए तुम अम्मा आयशा को गाली दे रहे हो कि वो तो एक्टिंग करती हो। एक्टिंग नहीं करती थी, खुदा की कसम वो सिद्दीक की बेटी सिद्दीका थी। वो जो कह दे वो हो जाए। अम्मा आयशा की शान ये है। मेरा उन्वान वो नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे अपने नजरियात हैं, हम गुफ्तगू करते हैं, तो हम चाहते हैं कि उम्मत के दिल में सहाबा का, अज़वाज का, हुजूर का अदब पैदा हो। जिंदगी का मकसद ही यही है। और अल्लाह ने दीन इसीलिए भेजा कि तुम उसके नबी की ताजीम और तौकीर करो, और जो लोग उसके नबी से जुड़ गए हैं उनका भी एहतराम करो। उठाए कुरान, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु। ईमान लाने के बाद पहला फर्ज कुरान कहता है नबी की ताजीम करो।
پہلا فرض ایمان کے بعد تعظیم ہے. تعظیم ہے تو سب کچھ ہے، تعظیم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. ایک بندہ ماں کو کھلائے پلائے کپڑے پہنائے سب کرے، لیکن پھر اس کی بدبختی کا ذکر بھی کرے، اس کی غیبت بھی کرے تو کہیں گے کہ یہ وفادار بیٹا نہیں ہے. تو بہرحال اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں چاہتی تھی کہ حضور مجھے شرف بخشیں، اور ان کا شرف بخشنا کیا تھا؟ اللہ اکبر، وہ نالین رکھ دے عرش پر تو عرش کی معراج ہو جائے، اور وہ اماں عائشہ کو شرف بخشیں تو عائشہ کے مرتبے کہاں تک بلند ہوتے ہیں، اس تک ہماری رسائی نہیں ہے. کہتی ہیں میں یہی چاہتی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ حضور میرے بستر سے غائب ہیں. اللہ کے حبیب غیب دا نبی مجھے اطلاع دیے بغیر میرے بستر سے غائب ہیں. میں نے حضور کو اپنے بستر پہ ٹٹولا، حضور میرے بستر پہ مجھے نظر نہیں آئے. میں اٹھی اور میں نے سوچا کہ کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، مجھ سے کوئی لغزش تو نہیں ہو گئی، میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی کہ حضور مجھ سے ناراض ہو کر کسی اور ام المومنین، کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر گئے ہوں. تو چونکہ آج کل جو حضور علیہ السلام کا مزار ہے اسی گلی میں تمام ازواج کے حجرے تھے، بہت دور جانا نہیں تھا. اپنے حجرے سے نکلی، اس حجرے سے جس میں آج آقا آرام فرما رہے ہیں وہی حجرہ اماں عائشہ کا تھا. اس سے نکلی، بازو میں گئی، حضور ہے نہیں. اس سے نکلی، بازو میں گئی، حضور ہے نہیں. اس سے نکلی، بازو میں گئی، حضور ہے نہیں. تمام ازواج کے گھر میں آقا کو ڈھونڈ لیا، آقا نہیں ملے. کہتی ہیں پھر میں نے قدم بڑھائے اور میں قبرستان کی طرف چلی. جب میں قبرستان میں پہنچی، مسلمانوں کا قبرستان جو مدینہ منورہ کا تھا، جس کا نام جنت البقیع ہے، جس کو بقیع الغرقد بھی کہتے ہیں، وہاں میں نے دیکھا کہ کوئی وجود کھڑا ہے اور وہ وجود کھڑے ہو کر آہوزاری کر رہا ہے. جب میں آگے بڑھی حضور کو میں نے پہچان لیا کہ آقا رو رہے ہیں اور اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. قبرستان میں اللہ کے نبی جا کر وہاں ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں امت کے لیے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ اماں عائشہ کہہ رہی ہے. اگر قبروں کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنا یہ شرک ہے تو نبی کے لیے آپ کا خیال کیا ہے؟ بیان کرنے والی اماں عائشہ ہے اور اللہ اکبر نقل کرنے والے محدثین ہے. اماں عائشہ کہتی جب میں نے دیکھ لیا کہ حضور ازواج کے گھروں میں نہیں بلکہ قبرستان میں امت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آقا اگر مجھے دیکھ لیں تو کہیں ناراض نہ ہو جائیں. میں پلٹی، کہتی ہے میں پلٹی اور میں تیز تیز چلنے لگی، اور تیز تیز جب چلنے لگی تو میں نے سوچا کہ حضور علیہ السلام کے میرے حجرے میں پہنچنے سے پہلے میں پہنچ جاؤں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اگر مجھے دیکھ لیا کہ میں قبرستان تک حضور کے پیچھے پیچھے آئی تو کہیں آقا مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. لیکن وہ رسول جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہوں سے اماں عائشہ کا آنا اور جانا کیا چھپ سکتا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، امام بخاری حدیث لائے ہیں، آقا فرماتے او میرے صحابہ جب میرے پیچھے نماز پڑھا کرو تو رکوع اور سجود صحیح طور پہ کیا کرو. یہ امام بخاری حدیث لائے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتے جب میرے پیچھے نماز پڑھو تو رکوع اور سجود صحیح طور پہ کیا کرو، کیونکہ میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں. رکوع نام ہے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک جانا. نبی آگے ہیں، کہتے ہیں میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں. اور یہ نہیں کہا کہ جب تم نماز پڑھو، بلکہ نہیں، جب تم میرے پیچھے نماز پڑھو تو اس وقت رکوع صحیح طور پہ کرو، میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں. اور جو دوسرا جملہ ہے تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں، یہ خشوع کس چیز کا نام ہے؟ تو محدثین کہتے ہیں خشوع یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. خشوع اس کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف کتنا دھیان لگا رہے ہو، اس کو خشوع کہتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کتنی عاجزی کر رہے ہو، اس کو خشوع کہتے ہیں. آقا کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں. پتا چلا کہ میں تمہارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارے دل کے خیالات کو بھی دیکھتا ہوں. یہ امام بخاری حدیث لائیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو جو رسول تمہارے دل کے خیالات کو دیکھ لیں وہ اماں عائشہ کے آنے جانے کو نہ دیکھیں. حضور پلٹے، یہ تیز آئی. اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان جس کا جسم بھاری ہو، سمجھ گئے آپ، جسم جس کا
بھاری ہو، اما عائشہ کا خیال ذہن سے نکال دیں. مثال کے ذریعے موٹے جسم والا کوئی میری طرح ہو، اگر تیز ہم چلیں تو سانس پھولنے لگتی ہے نا، اور اگر رنگ گورا ہو تو چہرہ لال ہو جاتا ہے. جو لوگ تیز چلتے ہیں، گورے رنگ والے موٹے لوگ. یہ ایک مثال تھی. اب اس مثال کو چھوڑ دیں. اما عائشہ جسم کے اعتبار سے اخیر عمر کی طرف، جب آقا کریم کی ظاہری آخری عمر تھی تو جسم مبارک کچھ جو ہے وہ برکت والا تو تھا ہی، اس میں مزید برکتیں ہو گئی تھی. آپ سمجھ گئے میری بات کو؟ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اما عائشہ کا جسم دبلا نہیں رہ گیا تھا، جسم بڑھ گیا تھا. جب وہ تیز آئی اور تیز چلی تو آپ کی سانسیں پھولنے لگی. آپ حجرے میں آ گئی خیر سے، الحمدللہ حضور نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن چونکہ حجرے میں چل کر کے آئی تھی تیز قدم، تو آپ کی سانسیں ابھی اپنے پر نہیں تھی، آپ سانسیں لے رہی تھی، اور سانسیں تیز لینے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. تو میرے سرکار حجرے میں آئے اور فرمایا او حمیرہ، او حمیرہ. سرکار نے اس رات اما عائشہ کو کیا کہا؟ یعنی اس وقت ان کا رنگ سرخ ہو گیا تھا، لال ہو گیا تھا تیز چلنے کی وجہ سے. کہا او حمیرہ سرخ رنگت والی. اب آگے کے جملے، تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تیری حق تلفی کی ہے؟ اللہ اس کے رسول نے تیری حق تلفی کی ہے؟ اما عائشہ کہتی ہے میں خاموش رہی. میں نے عرض کی آقا آپ قبرستان میں اس وقت کیا کر رہے تھے؟ فرمایا عائشہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے؟ آج شعبان کی 15ویں شب ہے. اور شعبان کی 15ویں شب کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اسی کو شب برات کہتے ہیں. آج شعبان کی 15ویں شب ہے، اور اس رات اللہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے بندو مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے عطا کروں گا. اور آج کی رات اللہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. آپ غور کریں، حمیرہ کا لقب جو اما عائشہ کو ملا ہے وہ شب برات میں ملا ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے، اور یہ حدیث مبارکہ. اور اسی رات اما عائشہ کی حدیث میں حضور علیہ السلام کا قبرستان جانا اور امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ ثابت ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، اتنی واضح حدیث ہونے کے باوجود اگر آج کل کے ہمارے کچھ نوجوان چھوکرے یہ کہیں کہ بھئی اس حدیث میں ہے، تو آپ کی یہ کم علمی ہے کہ آپ کو حدیث نہیں معلوم. اب آپ کو حدیث نہیں معلوم تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے بھائی آپ انکار کر دیں. انکار نہیں کریں. آپ کو نہیں جانا آپ نہ جائیں، لیکن آپ شکوک پیدا نہ کریں. کل اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جواب دینا ہے. اچھا آقا قبرستان گئے، حضور جہاں دعا کریں، آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ آپ کی، حضور جہاں دعا کریں وہی دعا قبول ہو، کیونکہ سب کی دعائیں رحمت تلاش کرتی ہے، اور رحمت میرے نبی کی دعا کو تلاش کرتی ہے. اہل سنت کے امام، ہمارے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر جس کے لیے اجابت جھکتی ہے اسے دعائے محمد کہتے ہیں. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. آپ غور فرمائیں، وہ جہاں دعا کرے قبول. قبرستان گئے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے. تو حضور جہاں سے دعا کر رہے قبول ہو رہی ہے، لیکن قبرستان جا کر کے بتا دیا کہ جب میری زندگی آئیڈیل ہے تو میرے غلاموں شب برات میں قبرستان جاتے رہنا، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا. اور مغفرت کی دعا مرحومین کے لیے ایسی ہے، آقا فرماتے ہیں جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اور کس کی بخشش نہیں ہوتی شب برات میں؟ جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے کینہ رکھتے ہیں.
بغض رکھتے ہیں، ان کی بھی شب برات میں بخشش نہیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، سورہ واقعہ پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ لو، اتنی 1000 بار درود شریف پڑھ لو، کلمہ شریف پڑھ لو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے دل میں اگر کسی مسلمان کے لیے کینہ ہے اور تمہاری بھی بخشش نہیں۔ اب یہاں پر تھوڑا سب لوگوں سے کہتا ہوں، اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو اپنے دلوں کا حال کیا ہے۔ لوگوں کے دل میں سگے بھائی کے لیے کینہ ہے، سگی بہنوں کے لیے کینہ ہے۔ سوچئے دل لوگوں کے صاف نہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ سینے سے سینہ ملے گا مگر دل سے دل نہیں ملے گا، ہاتھوں سے ہاتھ ملیں گے مگر دل سے دل نہیں ملیں گے۔ لوگ عید میں گلے تو ملتے ہیں مگر دل کہاں ملتے ہیں، لوگ جمعہ میں گلے تو ملتے ہیں مگر دل کہاں ملتے ہیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا یہ دل جس کے گندے ہیں اس کے دل میں ایمان کبھی نہیں بس سکتا۔ ایمان اگر بسنا، ایمان کی لذت چاہتے ہو، دل صاف کرو۔ مومن کا دل آئینے سے بھی زیادہ صاف و شفاف رہتا ہے۔ آج سوچو کسی کا اچھا دیکھ نہیں سکتے، کسی کا اچھا سن نہیں سکتے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے۔ کوئی بیمار پڑتا ہے تو بولتے ہیں اچھا ہے مر رہا ہے مرنے دو، کوئی جو ہے وہ مصیبت میں اچھا ہے مصیبت میں مر رہا ہے مرنے دو۔ یہ دلوں کے کینوں کی وجہ سے۔ یاد رکھنا سور اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا کینہ گندا ہوتا ہے، کیونکہ سور کی لگی ہوئی گندگی چند بوند پانی سے دھلی جا سکتی ہے مگر کینے کی گندگی پانی سے نہیں دھلی جا سکتی۔ 7 سمندر بھی کینے کو نہیں دھل سکتا، اور مومن کینے والا نہیں ہوتا، مومن تو صاف دل والا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنے دل کو کینے سے پاک رکھے گا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے۔ اس لیے شہ برات آنے سے پہلے جس مسلمان بھائی سے بات چیت بند ہے اس سے بات چیت خود شروع کرو۔ اب یہاں بھی گھمنڈ آتا ہے، میں کیوں جاؤں اس کے پاس، میں تو مالدار ہوں، میں تو عمروں میں بڑا ہوں، میں تو نیک ہوں، میں تو پرہیزگار ہوں۔ ارے اللہ کے بندو جاؤ، چل کے جاؤ، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو صلح کے لیے پہل کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے۔ یہاں پر مجھے ایک اور پیاری حدیث یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ بچپنے میں امام حسن اور امام حسین میں آپس میں کچھ بات ہو گئی، بچپنا تھا تو 3 دن ہو گئے۔ اگر کوئی جھگڑا اگڑا ہو جائے تو 3 دن تک آپ غصے میں رہ سکتے ہیں، حالانکہ وہ بھی نہیں رہنا چاہیے، لیکن زیادہ سے زیادہ 3 دن۔ اگر 3 دن سے زیادہ ہوا تو حدیث پاک ہے کہ تمہارے سجدے تمہارے سر کے اوپر نہیں جائیں گے، تمہاری دعائیں تمہارے سر کے اوپر۔ اب 3 دن ہو گئے تو امام حسین نے امام حسن پاک کو خط لکھا، بھیا 3 دن سے بات بند ہے، اب صلح کر لو۔ میں بات شروع کر سکتا ہوں لیکن اس لیے نہیں کر رہا ہوں، میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہل آپ کر لو، کیونکہ آپ بڑے ہو نا۔ اگر میں پہل کروں گا تو نانا نے فرمایا جو پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا، تو میں چاہتا ہوں بھیا آپ ہی شروعات کر دے، کیونکہ بڑے آپ ہیں تو آپ ہی پہلے جنت میں جائیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک مرتبہ امام حسن اور ان کے سوتیلے بھائی میں انبن ہو گئی، حضرت محمد بن حنفیہ میں انبن ہو گئی، تو کسی نے کان بھرنا شروع کیا۔ وہی تو جب 2 بھائیوں میں اور وہ بھی سوتیلے بھائیوں میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو بیچ میں چمچے گیری کرنے والے تو لوگ تیل مرچی ڈالنے والے بہت ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا صلح کرنے والے بنو، جوڑنے والے بنو بھائیو، توڑنے والے مت۔ اس لیے کہ حق والوں کی نشانی کیا ہے؟ جوڑنا۔ ایک واقعہ یاد آیا، میں لطیفہ کہنے کو پسند نہیں کرتا لیکن بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ ایک بار شیطان فرعون کے پاس اور بولا فرعون بھائی کیسے ہو؟ اس نے کہا اچھا ہوں۔ بولے کہ آپ خدا ہو؟ بولے بدبخت تو نے ہی تو یہ سارا معاملہ کرایا ہے خداؤں نے۔ بولے سب خدا ماننے لگے، ہاں میں نہیں مانتا آپ کو۔ تو نہیں مانتا؟ بولے ایک کام کرو گے تو مان لوں گا۔ اب فرعون اٹھ کر کے بیٹھ گیا بستر پہ، بولا کہ شیطان مجھے مان لے، یہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتا بھائی، اگر یہ مجھے مان لے بڑی بات ہے۔ بولے بول کیا کرنا ہے؟ بولے یہ آپ کے باغ میں انار لگا ہوا ہے، ہاں درخت میں، اسے توڑ دو، خدا مان لوں گا۔ فرعون نے کہا اتنا آسان؟ اس نے ہاتھ اٹھایا، توڑ دیا۔ بولے ایک بات ابھی اور باقی ہے، جیسے توڑا نا ویسے جوڑ کے بتاؤ۔ بولے میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں، پتا چلا باطل توڑ سکتا ہے جوڑ نہیں سکتا، باطل توڑ۔ دیکھو اللہ کے رسول کو کیا کہا گیا؟ آپ چاند کو توڑ دیں، حضور نے توڑ دیا، جوڑنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ کہا ان کی کیا شرط، ابو جہل نے کیا کہا؟ چاند ٹکڑے کریں آپ، حضور نے ٹکڑے۔ بھائی اگر حضور ٹکڑے چھوڑ دیتے
تو آج تو اپنا ایمان اور بھی مضبوط ہوتا نا کہ یہ حضور نے ٹکڑے کیے ہیں، ہے نا، لیکن حضور نے ٹکڑے رہنے نہیں دیے. کیوں؟ اس لیے کہ توڑنا تو سب کو آتا ہے مگر جوڑنا یہ صرف حق والوں کی نشانی ہے. اور پھر ایک بات یاد رکھنا، جو چیز توڑتی ہے وہ جوڑتی نہیں ہے. جیسے چھری کا کام توڑنا ہے، چھری کاٹتی ہے، جوڑ نہیں سکتی، اور سوئی دھاگا جوڑتا ہے، توڑ نہیں سکتا. لیکن حضور کی انگلی شریف کی کیا شان ہے، توڑا کافروں کے کہنے پہ، جوڑا اپنی مرضی سے، اور اسی انگلی سے جوڑا. تو پتا چلا جوڑنے والے بنو. دو خاندان میں ٹکڑے ہو، جوڑو. اللہ کو جوڑنا پسند، جوڑنے والے بنو. بلکہ یہاں پر میں اپنے بزرگان چشت کا ایک واقعہ بیان کروں. ہمارے مرشدوں میں سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، او بڑی ہستی ہے، نصیر ملت و الدین، بڑی ہستی، محبوب الہی کے جانشین. محبوب الہی کے 2 جانشین ہونے کے چانسز تھے. حضرت خسرو سے محبت کی وجہ سے سب لوگوں کو کیا یقین تھا کہ جانشین کون بنے گا؟ حضرت امیر خسرو. اور جب آخری وقت آیا تو سرکار محبوب الہی نے کیا فرمایا؟ میرا جانشین نصیر الدین ہوگا. تو لوگ حیران ہو گئے. تو آپ نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ نظام چاہے خسرو، توجہ، نظام چاہے خسرو اور اللہ چاہے نصیر. نظام چاہے خسرو اور اللہ چاہے، جس کو اللہ چاہے اسے نصیر الدین کہتے، جسے اللہ، وہ نصیر ملت و الدین. تو خواجہ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی، آپ کا ایک مرید تھا، لوہار تھا، وہ لوہے کا کام کرتا تھا. سوچا چلو پیر صاحب کو کوئی تحفہ دے دو. تو گھر کی برانڈ دینے میں ذرا سستا پڑتا ہے، آسان بھی پڑتا ہے. اس دور کے لوگ غریب ہوا کرتے تھے، بہت بڑی بڑی چیزیں تحفے میں نہیں دیتے تھے. اچھا، ان کا تحفہ چھوٹا ہوتا تھا لیکن ان کی محبتیں بڑی ہوتی تھی. آج تحفے بڑے ہوتے ہیں لیکن محبتیں بڑی چھوٹی ہوتی ہیں. حالانکہ چیزوں سے قیمتی محبت ہوا کرتی ہے. تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر، وہ کیچی بنا کر کے لایا، اور کیچی بنا کر، توجہ میری طرف رکھے، بات اب ختم ہو رہی ہے، اگر آپ کی توجہ میں بہت اچھے سے سنیں. آپ بات 11 بجے کا ٹائم تھا اور وہ بج چکے، بلکہ اس سے زیادہ بجنے. تو عرض کیا کر رہا تھا، سرکار نصیر ملت و الدین کو لوہار نے کینچی لا کے دی. مرید نے کہا حضور میں لوہار ہوں، کینچی بنائیے، قبول کر لیں. سرکار نے فرمایا بابا تو کینچی بنانا جانتا ہے صرف یا کچھ اور بھی جانتا ہے؟ کہا حضور میں اور بھی بنا لیتا ہوں، لوہے کی جتنی چیزیں سب بنا. کہا سوئی بنانا جانتا ہے؟ ہاں بنا لیتا ہوں. فرمایا بیٹا ہم صوفی لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ہم لوگ کینچی سے ہمارا کیا کام، ہمارے پاس لاؤ تو سوئی دھاگا لایا کرو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کیونکہ کینچی 1 کو 2 کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا 2 کو 1 کر دیتا ہے. تو 2 مت کرو، 1 کرو. میاں بیوی میں لوگ جھگڑا دیکھتے ہیں اور تیل مرچیں ڈالتے ہیں، بھائی بھائی میں جھگڑا دیکھتے ہیں اور تیل مرچیں ڈالتے ہیں. یہ چیزیں نقصان دہ. تو بل چلیں 2 سوتیلے بھائیوں میں اختلاف تھا، یعنی ہو گیا تھا، حضرت امام حسن اور حضرت محمد بن حنفیہ. لوگوں نے تیل مرچ ڈالنا شروع کیا. محمد بن حنفیہ نے فرمایا چپ رہو، میرا بھائی حسن ایسا نہیں ہے، وہ حسن ہے. حسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا. حسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی تو اہل بیت کی شان ہے. حضور نے نام ہی ایسے رکھ دیے کہ کوئی بندہ بدماشی کر ہی نہیں سکتا. حضور نے نام ہی ایسے رکھ دیے کہ کوئی بدماشی کر ہی نہیں. جب کسی پہ غصے میں آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نام بگاڑتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نام بگاڑتے ہیں. اگر امام علی کا نام بگاڑنے پر آؤ تو کیا کہو گے؟ غصے میں کیا کہو گے؟ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کا نام بگاڑیں، اس کا نام طاہر وائر، کیا یہ امین ومین، کیا یہ نام بگڑتا ہے نا؟ مقصود وقصود، کیا یہ نام بگڑتا ہے نا؟ اسلم وسلم، کیا یہ نام بگڑتا ہے نا؟ تو اگر غصے میں آتا ہے تو آدمی نام بگاڑتا ہے، پانی وانی، اسلم وسلم، امین ومین، طاہر وائر. لیکن آقا نے ایسے نام رکھے اپنی اولادوں کے، اپنے خاندان والوں کے، کہ غصے میں آ کے کوئی بدماشی کرنا چاہے تو بھی نام نہ بگاڑ سکے. اگر علی کو بگاڑ کر کے کوئی بات کرنا چاہے غصے میں تو کیا کہے گا؟ علی ولی، علی علی. غور فرمائے نا. اور حسن، سبحان اللہ، حسن، سوچو تو صحیح. حسن کو اگر زبر کے ساتھ پڑھے تو وہ حسن ہے، اور اگر کوئی بگاڑ کر کے کہے نہیں میں زبر کے ساتھ نہیں پیش کے ساتھ پڑھوں گا تو وہی حسن کیا ہو جائے گا؟ حسن ہو جائے. بنا کر بولو تو حسن ہے، اور کوئی بگاڑ کر کے بولے تو بھی حسن ہے. اور پھر حسین
بنا کر بولو تو حسین ہے، اگر نہیں میں زبر نہیں لگنے دوں گا، میں تو زیر ہی کروں گا. زیر لگایا تو زبان، جب زبر سے پڑھا تو حسین ہو، بلکہ پیش سے پڑھا تو حسین ہو گیا، اور اگر زیر سے پڑھا تو حسین ہو گیا. وہ حسن ہے یہ حسین ہے، وہ حسن ہے یہ حسین ہے. تو کہا میرا بھائی حسن حسن ہے. محمد بن انفیہ کہتے ہیں ہے سوتیلا بھائی مگر حسن. ارے کیوں نہ حسن ہو، کیونکہ رسول اللہ نے ان کا نام حسن رکھا. حسن کیوں نہ، حضور نے ان کا نام حسن رکھا ہے. تو کہا کہ ارے وہ غصے سے چلے گئے تمہارے پاس اور اتنی بڑی باتیں کرتے ہو. کہا ارے گئے تو دیکھ ابھی آئیں گے. دیکھو کتنا یقین لگا، دیکھ ابھی آئیں گے. خط لکھا حسن تمہارا باپ جو ہے وہی میرا باپ بھی ہے. جس علی کے تم بیٹے ہو اس علی کا میں بھی بیٹا ہوں، لیکن میری تمہاری برابری صرف اس لیے نہیں ہے کہ میری ماں کنیز ہے رسول اللہ کی، اور تمہاری اماں رسول اللہ کا دل گردہ ہے، دل جگر ہے، دل رسول ہے نا. بدا تو منی آقا نے فرمایا، اس لیے تم بڑی ماں کے بیٹے ہو تو تمہارا کردار بھی بڑا ہونا ہے. اس لیے تم میرے پاس آ جاؤ، چلو جلدی آؤ. جیسے ہی خط پڑھا مسکرائے، بھائی نے بلائے، گئے سینے سے لگا لی. تو ایک بات سن لے، بات ختم ہوتی ہے. صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت نہیں جاتی. اس لیے لوگوں کو معاف کرو، لوگوں سے معافیاں مانگو. شب برات آنے سے پہلے بندوں کو تم راضی کر لو، شب برات آئے گی تو اللہ تم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ توفیق بخشے، مجھے عمل کی توفیق دے، آپ سب کو دے. کل کی آنے والی شب برات ہے اور یہ بڑی مبارک رات ہے. اس رات کے بارے میں احادیث میں اور بزرگان دین کے اقوال میں جو باتیں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ شعبان سے لے کر شعبان تک جتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں ان کی پیدائش کا فیصلہ اسی رات میں ہوتا ہے. سال بھر کس کو کتنی روزی ملنی ہے اس کا فیصلہ بھی اسی رات میں ہوتا ہے. سال بھر کتنے لوگوں کی شادیاں ہونی ہے، کتنے لوگوں کو موت آنی ہے، یہ سارے فیصلے اسی رات میں فرشتوں کے نوشتے کے اندر نقل کیا جاتا ہے. یہ رات بڑی قیمتی رات ہے، بڑی اہم رات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 300 رحمتوں کے دروازے اس رات میں کھولے جاتے ہیں. آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، حتیٰ کہ قدرت کی طرف سے سرے شام سے صبح صادق تک مستقل یہ اعلان کیا جاتا ہے کوئی روزی کا طلبگار تاکہ ہم اس کو روزی عطا کریں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار تاکہ ہم اس کی بخشش فرمائیں، اس کو مغفرت کا پروانہ عطا کریں، ہے کوئی اولاد کا طلبگار تاکہ ہم اس کو اولاد عطا کریں، ہے کوئی نعمتوں کا طلبگار تاکہ اس کو نعمتیں عطا کی جائے. بندو مانگو، مجھ سے کیا مانگتے ہو، تم جو طلب کرو گے ہم تمہیں عطا کریں گے. بلکہ احادیث میں یہاں تک آیا ہے اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے، پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے، اور تجلی فرمانے کے بعد میرا اللہ اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، کیا طلب کرنا چاہتے ہو میرے بندو طلب کرو تاکہ میں تمہیں عطا کروں. اللہ اکبر. اتنی خوبصورت رات کل آنے والی ہے، لیکن یہ بھی مسلمانوں کا المیہ ہے. مسلمان سیاسی لیڈروں کے دروازے پر تو بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہے، مسلمان اپنے جیسے انسانوں کے دروازے پر تو گڑ گڑانے کے لیے حاضر ہے. مسلمان نہ دینے والے بے وفا اور وعدہ خلافوں سے تو توقع اور امید لگائے ہوئے ہے، مگر وہ میرا اللہ جو خود فرماتا ہے قل صدق اللہ، اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ سچا ہے. آیت کا تیور تو ملاحظہ کریں، اللہ پاک یہ نہیں کہہ رہا ہے مولوی صاحب تم کہہ دو،
لیڈر صاحب تم کہہ دو، عالم صاحب تم کہہ دو، خطیب صاحب تم کہہ دو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور اللہ خود بھی نہیں فرما رہا ہے کہ میں سچا ہوں، حالانکہ اس کو حق ہے وہ کہے تو اللہ اکبر، بے شک وہ سچا ہے، مگر فرما کیا رہا ہے؟ قل، اے محبوب تم فرما دو، صدق اللہ، اللہ سچا ہے۔ حبیب تم کہو اللہ سچا ہے، اس لیے کہ تو اتنا سچا ہے کہ تیری سچائی کی گواہی تیرے دشمن بھی دیتے نظر آتے۔ جب بننے والے محمد الرسول اللہ اتنے سچے ہیں کہ جس کی سچائی کی گواہی کبھی درخت دیتے نظر آتے ہیں، کبھی پہاڑ دیتے نظر آتے ہیں، کبھی ریگزار دیتے نظر آتے ہیں، کبھی جانور اور پرند دیتے نظر آتے ہیں۔ حبیب تو اتنا سچا ہے تو گویا کہ بتایا جا رہا ہے جس کو ہم نے بنایا وہ اتنا سچا ہے، بننے والے کی شان یہ ہے تو بنانے والے کی سچائی کا عالم کیا اندازہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اللہ سچا ہے اور وہ فرماتا ہے جو مانگو گے ہم تمہیں عطا کریں گے، ادعونی استجب لکم، جو مانگو گے تمہیں عطا کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ وعدہ جھوٹا نہیں کرتا، اس کا ہر وعدہ سچا ہے اور وہ سچا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، جب اللہ ہر چیز دینے کے لیے اعلان کر رہا ہے تو پھر ہم مانگنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ ہم اس کی بارگاہ میں آنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ ہم اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ اس رات کو ہم لوگ کبھی باتوں میں گزار دیتے ہیں، کبھی نیند میں گزار دیتے ہیں، کبھی وقت کی بربادی میں گزار دیتے ہیں، کبھی ادھر ادھر بیٹھے بیٹھے گزار دیتے ہیں۔ کل کی رات بڑی قیمتی رات آ رہی ہے، لیکن اس رات کے حوالے سے مزید گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اس رات میں کتنے لوگ بخشے جاتے ہیں، کتنوں کی بخشش ہوتی ہے؟ تو صادق و مصدوق میرے سچے نبی نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ عرب میں قبیلہ تھا جس کو بنو کلب کہتے ہیں، اور وہ قبیلہ بکری پالنے میں بڑا مشہور تھا۔ ایک ایک آدمی کے پاس کئی 100 بکریوں کے ریوڑ تھے۔ میرے آقا نے فرمایا پہلے تو بنو کلب کی بکریاں بے شمار ہے، اور پھر ان کے بکریوں کی جو ہے وہ کھالوں کے اندر جتنے بال ہے، قربان ایک بکری کے کتنے بال ہے انسان یہ گننے سے عاجز ہے۔ تو وہ قبیلہ جو بکری پالنے میں بڑا مشہور تھا اس کی بالوں کے تعداد کے برابر بخشے جاتے ہیں، یعنی کوئی نہیں چھوٹتا، سب بخش دیے جاتے ہیں، سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جو بخشا نہیں جاتا اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں، جو بخشا نہیں جاتا اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، جو بخشا نہیں جاتا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ کون نہیں بخشا جاتا؟ کچھ تو ہیں جنہیں نہیں بخشا جاتا۔ آئیے آج اس پر گفتگو کر لیتے ہیں کہ کون نہیں بخشا جاتا۔ شب برات میں سب بخش دیے جاتے ہیں، بلکہ اسے شب برات کہتے اس لیے ہے، کچھ لوگ اس کو شب بارات کہتے ہیں۔ میرے بھیا وہ بارات نہیں ہے، وہ برات ہے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے آزادی کے، نجات کے، چھٹکارے کے۔ مطلب کیا؟ یہ رات جہنم سے آزادی کی رات ہے، یہ رات جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے، یہ رات جہنم سے نجات کی رات ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگو اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہماری بھی مغفرت کر دے۔ یاد رکھنا اللہ کی مغفرت سے بڑی کوئی چیز نہیں، اللہ کی بخشش سے بڑی کوئی چیز نہیں، کیونکہ جس کی مغفرت ہو جاتی ہے وہ جنت ہی میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت ہی ہوگا۔ اس لیے اس سے مغفرت مانگا کرو، اس سے بخشش مانگا کرو، اس سے مغفرت طلب کیا کرو۔ نہیں پتا ہماری زندگی کی کتنی گھڑیاں بچی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جن کے کفن مارکیٹ میں آ چکے ہیں، جن کے کفن بازار میں آ چکے ہیں، انہیں خبر نہیں ہے کہ میرے کفن بازار میں آ چکے۔ انسان کتنا غافل ہے، انسان سوچ رہا ہے میرا مال، میری دکان، میرا کاروبار، میرے بچے، میری بیوی، میرا یہ، میرا وہ۔
اپنا کچھ نہیں. قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول. نصیب کا کیا ہے؟ اسی کو کفن کہتے ہیں. کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے. مجھے نہیں پتا میں اپنی تقریر مکمل کر سکوں گا یا نہیں, ہمیں نہیں پتا محفل میں کون آخری تک موجود رہے گا یا نہیں. اللہ اکبر, زندگی کتنی مختصر ہے انسان کی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زندگی تو ایک سانس کا نام ہے. اللہ اکبر, نکل گئی تو زندگی ہے, رک گئی تو موت ہے. کتنی آسان ہے انسان کی موت, اور انسان موت کو بھلا بیٹھا ہے. اللہ اکبر, یہ دنیا میں کچھ نہیں ہے. دنیا تو قلیل ہے, دنیا تو تھوڑی ہے, دنیا تو لہو و لعب ہے, دنیا تو کھیل کود ہے. اس دنیا میں کون رہا؟ حیرت کی بات یہ ہے محبوبوں کو نہیں رکھا. اللہ اکبر, دنیا میں ہمیشہ, تو دنیا میں کون ہمیشہ رہے گا؟ ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے, ایک نہ ایک دن دنیا سے کوچ کرنا ہے, ایک نہ ایک دن دنیا سے رخت سفر باندھنا ہے. نہ مال ساتھ لے جانا, نہ اولاد ساتھ لے جانا, نہ بیوی بچے ساتھ لے جانا, نہ بڑے بڑے ٹائٹل ساتھ لے جانا, کچھ نہیں ساتھ لے جانا. ساتھ میں کوئی چیز جائے گی تو بس اسے ایک چیز کہتے ہیں, وہ آپ کے اعمال ہے, ہمارے اعمال ہے. اعمال کے سوا کچھ ساتھ نہیں جائے گا. حیرت کی بات یہ ہے جو قبر میں ساتھ جائے گا اس کے لیے کوئی تیاری نہیں, اور جو نہیں ساتھ جائے گا اس کے لیے انسان کتنی محنت کر رہا ہے. حضرت سیدنا مالک الدینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم, محدث کس کو کہتے ہیں؟ 10 20 100 200 500 حدیثیں یاد کرنے والے کو محدث نہیں کہتے, بلکہ جس کو لاکھوں حدیثیں سند اور متن کے ساتھ یاد ہوتی ہے اس کو محدث کہتے ہیں. حضرت مالک الدینار کہتے ہیں ایک بہت بڑے محدث صاحب تھے, اور اتنے پارسا تھے کہ کبھی ان کی تہجد کی نماز بھی فوت نہیں سنی گئی. یعنی انہوں نے کبھی تہجد کبھی فوت نہیں کیا, نمازیں پابندی سے پڑھتے تھے, بڑے متقی تھے, بڑے پرہیزگار تھے. جب وہ بیمار ہوئے اور سکرات کا عالم ہوا تو مالک الدینار کہتے ہیں مجھے خبر دی گئی کہ وہ تمہارے دوست جو بہت بڑے محدث صاحب ہے وہ سکرات میں ہے اور ان کا انتقال ہونے والا ہے. فرماتے ہیں میں نے سوچا چلو موت کا وقت قریب ہے, اور دوستی کا تقاضا یہ ہے, دوستی کا حق یہ ہے کہ اس کے سرہانے جایا جائے, اس کے سرہانے بیٹھا جائے, اور بیٹھ کر کے اس کو کلمے کی تلقین کی جائے. اس لیے کہ جو بندہ کلمہ پڑھتے پڑھتے مرے گا انشاءاللہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. مالک الدینار کہتے ہیں میں اس کے سرہانے گیا, اور جانے کے بعد میں نے اس کلمے کی تلقین کی, کلمہ پڑھو. اس نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ میں نہیں پڑھتا, یہ سب غلط باتیں, استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ, العیاذ باللہ. اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا محدث, اور وہ موت کے وقت کلمے کا انکار کر رہا ہے. اس سے یہ بات یاد رکھنا, اگر انسان ولی بھی بن جائے, جملے پہ غور کرنا, علماء موجود ہیں ان کی تائید کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں, اگر میں غلطی کروں تو یہ میری اصلاح کریں گے. اگر انسان ولی بھی بن جائے, ولی بننے کے بعد بھی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اس کی گارنٹی نہیں. مقام ولایت پر پہنچنے کے بعد بھی ایمان چھینا جا سکتا ہے. اس لیے بڑے بڑے اولیاء یہ دعا کرتے تھے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. اور کون سے بڑے بڑے اولیاء؟ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جیسے اولیاء, انہیں فکر ہوتی تھی ایمان پر خاتمے کی. اور یہاں تو ایمان پر خاتمے کی فکر ہی کسی کو نہیں. ہر آدمی ایک دھن ہے, میں جنتی ہوں مولانا. میرے بھائی جنت میں جانا بہت آسان ہے, لیکن اس سے پہلے کی جو منزل ہے ایمان پر خاتمے کی. انسان کتنا ہی بڑا مجرم ہو, اگر ایمان پر خاتمہ ہو تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. بلکہ اگر ذرہ برابر بھی ایمان وہ لے کر کے جائے تو بھی وہ جنت میں جائے گا. بات دور نکل گئی. عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا مالک الدینار نے فرمایا کہ دوست ہونے کی حیثیت سے
اس کا تقاضا یہ تھا کہ میں اس کے سرہانے جاتا، اور میں سرہانے گیا، کلمے کی تلقین کی، اور اس نے کلمے کا انکار کر دیا۔ جب کلمے کا انکار میرے سامنے کیا، اللہ کے دین حق کا انکار میرے سامنے کیا، تو فرماتے ہیں میں تو وہاں رک نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ کلمے کا انکار کر چکا تھا، وہ کافر ہو چکا تھا۔ میں نکل کر روتے ہوئے آ گیا، اور جب میں نکل کے روتے ہوئے آیا تو تب میں گھر پہنچا تو مجھے اطلاع ملی کہ وہ مر گیا۔ جب مر گیا تو چونکہ وہ کفر پر مرا تھا، میں اس کے جنازے میں نہیں گیا، اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں پھر میں روتا رہا، کیونکہ مجھے اس کے برے خاتمے کا بڑا دکھ تھا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہا، مولا مجھے ذرا بتانا کہ وہ کافر ہو کے کیوں مرا؟ تو کسی پہ ظلم تو نہیں کرتا، تو یوں ہی کسی کا ایمان تو نہیں چھینتا، انسان کے کرتوت اس کا ایمان چھیننے کا سبب بنتے ہیں۔ میرے اللہ ذرا بتانا کہ وہ کیوں مرا کفر پر، وہ کیوں مرا؟ کئی دنوں کے بعد میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، اس کے بدن پر جہنم کا لباس ہے، تارکول کا لباس ہے، اور وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ میں نے اس سے خواب میں پوچھا، او بدبخت یہ بتا آخر تو کافر ہو کے کیوں مرا؟ کافر ہو کے مرنے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ تو اس نے جواب دیا، مالک الدینار تم جانتے ہو میں کتنا متقی تھا، میں کتنا پرہیزگار تھا، میں کتنا پارسا تھا، لیکن اے مالک الدینار میں بیمار پڑ گیا، اور مجھے ایسی پوشیدہ بیماری ہو گئی، یعنی کہ جس کو آپ اپنی زبان میں گپت روگ کہتے ہیں، یعنی کہ پوشیدہ بیماری ہو گئی، چھپی ہوئی بیماری ہو گئی۔ میں نے بہت سارے حکیموں کو، طبیبوں کو بتایا، تو ان حکیموں نے اور طبیبوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو تمہاری بیماری کا علاج، اس کی دوا ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تمہاری دوا نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا میں ایک عیسائی طبیب کے پاس گیا، عیسائی حکیم کے پاس گیا۔ اس عیسائی حکیم نے کہا آپ کی بیماری کا علاج تو نہیں ہے، لیکن جو درد ہوتا ہے آپ کو، جو تکلیف ہوتی ہے آپ کو، اس تکلیف کو میں دبا سکتا ہوں، وہ دبی رہے گی، بیماری آپ کی کنٹرول میں رہے گی۔ جیسے آج کل کے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ بھئی شوگر کا کوئی علاج ہمارے پاس فی الحال نہیں ہے، دوا لیتے رہو شوگر کنٹرول رہے گی۔ تو اسی طرح سے اس نے بھی بتایا ہوگا نسخہ کہ بھئی دیکھو دوا تو میں علاج کے طور پہ نہیں دے سکتا، دوا بیماری ختم نہیں کر سکتا، بیماری کو دبانے کے لیے میرے پاس ایک نسخہ ہے۔ اس نے پوچھا کیا؟ مرتا کیا نہ کرتا؟ اس نے کہا دیکھو 1 سال میں 1 مرتبہ 1 کٹورا شراب بطور دوا پی لیا کرو۔ اگر تم 1 کٹورا شراب پیو گے تو تمہاری بیماری سال بھر تک کے دبی رہے گی اور وہ ابھار نہیں کرے گی۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ درد سے تنگ آ کر اس نے بطور علاج، بطور دوا سال میں 1 کٹورا شراب چھپ کر کے پینا شروع کیا۔ وہ کہتا ہے مالک الدینار بطور دوا کی نیت سے میں 1 سال میں 1 بار 1 کٹورا شراب کا پی لیا کرتا تھا۔ اسی کی نحوست ہے کہ جب مرا تو کافر ہو کر کے مرا۔ میری قوم کے جوانوں بتاؤ، جو بطور دوا شراب پیے جب وہ مر رہا ہے تو کافر ہو کے مر رہا ہے۔ وہ لوگ جو شادیوں میں بھی شراب پیتے ہیں، جو رت جگہوں میں بھی شراب پیتے ہیں، وہ لوگ جو بچوں کی ختنہ کے موقع پہ بھی شراب بانٹتے ہیں، وہ لوگ جو الیکشن کے دور میں ووٹ لینے کے لیے لوگوں میں شراب تقسیم کرتے ہیں، مسلمان بھی ہے، ذرا سوچو تو صحیح ان کا کیا حال ہوگا۔ جو شراب کے دھندے کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، جو نشہ بیچتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ یاد رکھنا یہ دنیا ہے، اس دنیا سے حلال کمانے والے اپنا مال قبر میں نہیں لے جاتے، تو حرام دھندے کرنے والے کیا اپنا مال قبر میں لے کر جائیں گے۔ اللہ کے بندو تو شب برات کے اندر اللہ پاک شرابیوں کی مغفرت نہیں فرماتا اس وقت تک جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے اور شراب چھوڑنے کا اللہ سے سچا وعدہ نہ کر لے، اس وقت تک شب برات میں بھی ان کو بخشا نہیں جاتا۔ ایمان پر خاتمے کی ایک بات آئی یہاں کہ کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور کس کا نہیں ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ایمان چھین لیا جاتا، کیوں چھینا جاتا ایمان؟ یہ بھی تو بات ہے، بات ابھی میں آگے بڑھانا چاہتا تھا لیکن بہت قیمتی بات آ گئی۔ آج لوگوں کو بڑا گھمنڈ ہے، نمازیوں کو نماز پر، روزے داروں کو روزے پر، متقی لوگوں کو تقوی پر، پرہیزگاروں کو پرہیزگاری پر،
आला नसब लोगों को आला नसबी पर, खूबसूरत लोगों को अपनी सफ़ेद चमड़ी पर, इल्म वालों को अपने इल्म पर। देखो, घमंड मत करो, क्योंकि घमंड और गुरूर से भी मरते वक्त ईमान छीन लिया जाता है। इस सिलसिले में एक बहुत खूबसूरत रिवायत पढ़ता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं, ताकि आप घमंड न करो, आप तकब्बुर न करो, क्योंकि हर गुनाह आपको फासिक बनाता है, लेकिन घमंड और तकब्बुर का गुनाह आपको कुफ्र तक ले जाता है। कुरान कहता है वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। आइए, लोग कैसे कैसे लोग काफिर हुए और घमंड उनको किस तरह डुबा ले गया। अल्लाह अकबर। अभी रमज़ान शरीफ में जब नमाजी लोग आएंगे तो जो साल भर वाले पुराने नमाजी है वो घमंड से कहते हैं अरे ये तो मौसमी नमाजी है, तो ये तो रमज़ान शरीफ के नमाजी है। मेरे भाइयों, आया तो ना अल्लाह के दरबार में, घमंड न करो, तकब्बुर न करो, किसी को हकीर मत जानो। अल्लाह अकबर। अगर कोई दाढ़ी रख लेता है रमज़ान शरीफ में तो लोग कहते हैं अरे अभी ईद के बाद मुंडा देगा। इस तरह की बातें क्यों करते हो? पता नहीं खुदा को किसकी क्या अदा पसंद आ जाए, खुदा किसका सजदा कबूल करे, किसका न कबूल करे। अल्लाह के बंदो, वो अल्लाह है, वो चाहे तो 80,000 साल तक इबादत करने वालों को भी मरदूद करार देता है, और वो चाहे तो कुत्ते को पानी पिलाने पर भी जन्नत अता कर देता है। यार को जो पसंद आए वो बात अलग है। हुजूर ताजुश शरिया ने बड़ा खूबसूरत बात, उन्होंने बड़ी अच्छी बात फरमाई। कहते हैं जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी ने। भाई पता नहीं पिया को क्या पसंद है, पी को क्या पसंद आए, वो तो उसकी अपनी मर्जी है। अगर वो रस्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाने पर भी खुश हो जाए तो उसकी अपनी मर्जी है, और अगर वो सजदों पर भी खुश ना हो तो उसकी अपनी मर्जी है। इसलिए घमंड मत करो, तकब्बुर मत करो, किसी को अपने आप से हकीर मत समझो।